اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد آمین۔ قسط نمبر 263 جی، پارٹ 263، قرآن پاک، سورہ نمبر 18ویں سورہ الکہف کی آیات 102 سے لے کر 110 تک جی، 102 سے لے کر 110 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح، اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ یہ آج آخری قسط ہے جی اس آیت کی، اس سورت کی، سورہ الکہف کی۔ تو اس میں جو اس سے پہلے جو ہم پچھلی قسط کر کے آئے تھے، تو اس میں آخری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے جی، وہ آخر میں ذوالقرنین کا جو قصہ سنایا جا رہا تھا، اس کے اندر آخری بتایا کہ جی آخر میں جب وہ جس قوم کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا جی دوار تعمیر کر دیں، اور پھر وہ دوار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہاں پہ تعمیر کر دے گی۔ تو اس موقع پر ذوالقرنین نے پھر ان کو یہ کہا کہ جی یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ میں نے آپ کے لیے دوار تعمیر کر دی ہے تاکہ یاجوج ماجوج کے جو فساد ڈالتے ہیں وہ آ کے آپ کے اوپر تنگ کرتے ہیں، اس سے آپ بچ جائیں۔ لیکن بات اب یہ ہے کہ یہی جو چیز ہے، یہ دوار تو ابھی تو بن گئی ہے، لیکن جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا، جب وقت آ جائے گا، قیامت کا جب ٹائم آ جائے گا، تو اس دن تو یہ دوبارہ اٹھا دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جی کہ اس نے آنا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دن پھر اٹھا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہوتا ہے جی، وہ تو برحق ہوتا ہے، اور کبھی وہ اپنا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح ہو نہ ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو قیامت تو آنی ہے، تو اس دن یہ دوار پھر برابر کر دی جائے گی، ختم ہو جائے گی جی۔ تو اللہ پھر اس میں یہ ہے کہ اس دن پھر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، مطلب یہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے اور سب کچھ ٹیک اوور کر لیں گے جی۔ تو اس کی تفسیر میں نے بڑی کر دی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے جی، وہ پچھلی قسط دیکھ لیں۔ اور پھر جب وہ معاملہ ہو جائے گا جی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ پھر سور پھونک دیا جائے گا، مطلب قیامت کا پھر اعلان ہو جائے گا جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس دن پھر ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے جی، کوئی نہیں بچے گا، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جی۔ اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ جو منکر تھے نا آخرت کے، تو دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے یادانی کے لیے سب کچھ ان کے لیے کیا گیا بھی، اپنے رسول بھی بھیجے اور اپنی کتابیں بھیجیں، اور ان کی فطرت کے اندر بھی تھا، لیکن جنہوں نے اپنا اس کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، تو آج پھر ان کے سامنے وہ جس کا انکار کرتے تھے ان کے سامنے وہ دوزخ پیش کر دی جائے گی۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی جی۔ اس سے آگے چلتے ہیں اب۔ تو اب جو آیت نمبر 102 ہے جی، اس کو عربی میں پڑھتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد سارا آگے جو ہے جی ہم اگلی آیتیں اس طرف ترجمہ اردو میں پڑھ کے تو ساتھ ان کی تفسیر کریں گے۔ پہلی آیت میں عربی میں بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کا تینوں کام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 102 میں نے جناب پڑھ دی عربی میں، اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر تشریح وغیرہ کرتے ہیں جی۔ تو ترجمہ اس کا یہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی پیچھے بتا دیا تھا نا کہ دوزخ کفر منکروں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، تو اب منکرین کی بات یہ بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ جو آیت پڑھی ہے اس کا، پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہیں کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں؟ بڑی صاف ستھری بات ہے جی کہ یہ منکرین جو ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، مشرکین مکہ ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کا مطلب ان کا خیال یہ ہے کہ جی کہ وہ جو میرے مخلوق ہے، مطلب بندے جو ہیں وہ میری مخلوق ہیں، ان کو میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں گے، مطلب میرے کو چھوڑ کے تو میری جو مخلوق ہے ان کو اپنا کارساز بنا لیں گے۔ مطلب اس لیے کارساز بنانے کا مقصد یہاں پہ یہ کہنے کا کہ بھی فیصلے کے دن وہ ان کی سفارش کریں گے، وہ یہ کہ شریک کرنے کا وہ یہ کہتے ہوتے تھے نا، یہ جو کفار تھے، کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے ان کے کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے شرک کرتے تھے، شریک کیے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ۔
تو ان کا یہ تھا کہ یہ جو ان کو ہم شریک کر رہے ہیں یہ ہماری سفارش کر دیں گے جی، بڑی تفصیل سے پیچھے ڈسکس کیا ہم نے. اور پھر وہ جو جن کو انہوں نے شریک کیا وہ اللہ کو سفارش کریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اپنے کو بچا دیں گے جی. مطلب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کے لیے وہ ان کو یوز کریں گے جی، ان کے تھرو اپنا کام نکلوائیں گے اللہ سے. ماشاء اللہ کیا بات ہے جی ان کی. کہا جی بھی ان کا مطلب یہ بھی مطلب سوالیات ہے نا کہ یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ میرے سے اس طرح بچ جائیں گے کہ یہ جن کو شریک کیا ہے ان کے تھرو مطلب مجھ سے بچ جائیں گے. تو اب آگے چلتے ہیں. تو اب سمجھ لیں کہ یہ بات اسی طرح کی گی کہ یہ تو ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے جی. اب اگلا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد. ایسے منکروں کی مہمانی، مطلب جب وہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو پھر مہمان ہوتا ہے نا کہ تو آپ میزبان ہوتے ہیں تو مہمانی کرتے ہیں نا، اگلے آپ کو ٹھنڈا پانی شانی چیزیں ویزیں ملتی ہیں نا، کھانا پینا یہ وہ چائے وائے بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو منکرین جب پھر میرے سامنے پیش آئیں گے نا تو یہ تو اس چکر میں ہوں گے نا کہ وہ جو ہم نے شریک کیے ہوئے ہیں وہ ہمیں اب یہاں سے اللہ کو سفارش کریں گے اور اللہ کہیں گے ٹھیک ہے جی لے جائیں. تو یہ خوش فہمی میں آئیں گے. تو ان کے ساتھ اصل میں کیا ہونا ہے؟ ترجمہ: ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کلیئر کر دی کہ یہ جب آئیں گے نا اس طرح کے منکر جو اوروں کے چکر میں ہیں کہ وہ ان کو اللہ سے بچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان کے لیے ہم نے آگے نا بالکل ریڈی میڈ سب کچھ پڑا ہوا ہے، جہنم تیار کر کے رکھی ہوگی کہ چلو سیدھا اب اس میں ہے جی. بات کلیئر ہے جی. آگے چلتے ہیں. ان سے کہو، اب یہ مطلب نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں منکرین کو بتا دیں، مشرکین مکہ کو بتا دیں. ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ تو اللہ نے کہا جی آپ ان کو یہ بتائیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کیونکہ تمہیں سمجھ نظر آ رہا ہے کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ جو بات تم اوپر چکر میں تھے نا کہ ابھی ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے تم وہ سفارشی بھرتی کر لو گے جب اپنے، تو ان کا اب مطلب بہتر یہ ہے کہ تم ہم سے سن لو، اب تمہیں بتا دیتے ہیں جی کہ اعمال کے لحاظ سے بھی کون جو ہے نا سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا، کہ مطلب اعمال بھی ہوں گے اور تب بھی وہ خسارے میں ہوں گے جی. وہ کون ہوں گے جی؟ تو وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. اور مطلب اب ان کا جواب دیے بغیر بتا بھی دیا ساتھ ہی، انہوں نے کیا جواب دینا ہے. تو وہ خسارے میں کون زیادہ ہیں جی؟ اب ان کا تفصیل آ رہی ہے. ترجمہ: وہ لوگ جن کی تمام صحیح و جد و جہد، مطلب جن کی تمام کوششیں اور جو تمام جو کام ہیں بھی، تو ان کی تمام جو مطلب انہوں نے جان ماری تھی، وہ لوگ جن کی تمام صحیح و جد و جہد ہیں جی، دنیا کی زندگی میں عقارت ہوگی، تو وہ دنیا کی زندگی میں ہی جناب ضائع ہوگی. جو کچھ بھی وہ محنت کر رہے تھے نا، کیونکہ وہ شرک کر رہے تھے، تو اب وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جتنی جان ماری وہ انہوں نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کی جو زندگی ان کی تھی نا، دنیا میں جب وہ زندہ تھے تو وہ ادھر ہی ان کے ساتھ ہی فنش ہوگی جی. مطلب جو وہ بھی فنش ہو گئے تو وہ بھی فنش ہو گئے، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب کچھ وہیں پہ ختم ہوگا جی. اور ترجمہ: اور وہ اس خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ یہی سوچتے رہے کہ یہ تو ہم نے بڑا ٹھیک ٹھاک اچھا کام کیا اور بڑی تیاری شیاری کر رہے ہیں جناب ہیں جی، کہ آگے جائیں گے تو اس کے لیے بھی ارینجمنٹ کر لیا، وہاں بھی سفارشیں ہو جائیں گی ہماری. دنیا میں بھی ہم کام چلا لیتے ہیں پیسے سے، سفارشوں سے اور سارے کچھ سے، تو ادھر بھی یہی کچھ ہوگا جی. تو اللہ نے کہا یہ جو لوگ ہیں نا، تو ان کی جتنی جو وہ مطلب محنت تھی نا ساری، وہ ساری اسی دنیا میں وہ ضائع ہو جائے گی جی. جبکہ وہ اسی خیال میں رہیں گے کہ بڑا کچھ وہ ساتھ دے کے جا رہے ہیں، بڑا کچھ جوڑ رہے ہیں جو آگے ان کو کام آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے کہا یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، کہ وہ تو اپنے سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جی سارا کچھ آگے جوڑ کے لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں، وہ تو یہیں پہ ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ کیا ہوا جی؟ ترجمہ آگے: یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا سو ان کے اعمال ضائع ہوئے. تو اللہ نے کہا بھی تو یہ بیسیکلی لوگ یہ ہے ہی وہی والے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جی کیونکہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشاندہیاں کا ان کا انکار کر دیا اور کہہ دیا جی کہ ہمیں سمجھ کو نہیں آنی، ادھر ہی ہم نے ختم ہو جانا جی، اڑیاں ریزر دیں کیا ہوگا جی، اور پھر جب چلو اگر آ گئی تو پھر وہ سفارشی ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کیا کیا جی کہ یہ جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا تھا نا جی، دونوں صورتوں میں کہ پہلے بات تو ہونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا بھی ہو بھی گئی تو سفارشی ہمارے تیار ہیں جی.
تو یہ جتنی پھر اس کی وجہ سے دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہے اپنے معاملات کو اپنے لیے جوڑتے رہے، تو ایک تو پہلی تو کچھ چیزیں مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوگی، تو باقی جب چیزیں جو دوسری مرنے کے بعد جب دوبارہ پیش ہوں گے تو وہاں تو ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آنی جو یہ اپنے چکر میں بنا کے بیٹھے ہیں آگے کام آنی ہے۔ تو آپ کا اللہ تعالیٰ کہ جی یہی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کام تبھی کیے نا کہ یہ اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کر رہے تھے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ جتنی جان ماری تھی نا، جتنی محنت کی تھی، سب کی سب جناب کہنا 100% مکمل طور پہ یہ سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا تو اللہ سے واپس قیامت کا انکار کر دیا تو جو مرضی لگے رہیں جی، تو سب کچھ ضائع ہوگا۔ اب کیا ہوگا جی قیامت کے دن؟ ترجمہ: اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے کہ بھئی جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوئے ہیں نا، جس طرح وہ اس طرح بات لینے سادہ طریقے سے کہ اس دن وہ سارے اعمال کو ناپا تولا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو بھی اعمال اپنے جو یہ ان کے ذہن کے مطابق ہوں گے نا، یا جو سفارشی ہوں گے جی، تو ان کی سفارش کو تولا جائے گا، یا ان کے اعمال جو انہوں نے اپنی طرف سے کیے ہیں تو وہ تولا جائیں گے، تو ان کا وزن ہی کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں وزن ہوگا؟ پہلے ہی بتا دیا نا کہ دنیا میں جو کچھ کیا وہ ساری عقارت چلی جائے گی، وہ سب ضائع ہو جائے گی، تو وہ تو کسی کام آگے دے کر کچھ بھی نہیں آئے، وہ تو ہوا لے کے اپنی طرف سے وہاں پہنچے ہوں گے۔ تو جب ان کو پلڑے میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا تو کوئی وزن نہیں ہوگا جن کو وہ اپنے اچھے اعمال سمجھ رہے تھے۔ تو اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی کسی بات کا کوئی وزن نہیں رہے، وہ کہیں گے جی ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہنا بھی آپ نے میری آیات کا انکار کر دیا، میرے قیامت کا انکار کر دیا، تو جو کچھ بھی تم نے دنیا میں کیا تھا اس کا تمہیں دنیا میں مل گیا تھا نا، ختم ہوگی بات پہ جاؤ۔ تو آپ قیامت کے دن تو ان کا کوئی بھی تمہیں یہ جو مال تمہارے کوئی کام نہیں آنے، جو زیرو ویٹ ہے ان کا جی، کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ان کا نہیں ہوگا۔ تو اب پھر جب وہ نہیں ہوگا تو پھر ان کو وہاں پہ کیا ملے گا؟ ترجمہ: اب جو قیامت میں بدلہ ملنا ان کا، اس کا ترجمہ بڑا بڑا کمپلیٹ 5 لفظوں میں 6 لفظوں میں نا پوری بات آ گئی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بدلہ یہی جہنم ہے۔ 6 لفظ سادہ بات ہے جی، ان کا جو بدلہ ملے گا نا، جو کچھ وہ اپنا سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ملنا اس کا، تو ان کا بدلہ اللہ نے کہا یہ جہنم ہے۔ کس کا جہنم؟ کیوں ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے؟ جب پروردگار کی بیات کا انکار کیا اور اس قیامت کا انکار کر دیا تو اس کے بدلے میں پھر جہنم ہی ملنی ہے، جب مانتے ہی نہیں تھے اس کو تو ٹھیک ہے جی، اور بتا دیا گیا تھا، خبردار تو کر دیا تھا، سارا کام ٹوٹل کیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے سے لے کر پیغمبروں اور رسولوں کے آنے سے لے کر جناب، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے آنے سے لے کر یہ ایک ہی تھی کہ آپ کو بتایا تھا انذار و بشارت، خبردار کرو اور بشارت دے دو کہ یہ دعوت ہے بھی، اس کو قبول کرو گے تو یہ اس کا آیت ہے، نہیں کرو گے انکار کر دو گے تو یہ ہوگا۔ تو بس وہی بالکل وہی ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کا ان کو بتایا نہیں گیا تھا۔ ان کا بدلہ یہی جہنم ہے، اور پھر آگے دوبارہ اس کو تفصیلات مطلب کلیئر بھی کر دی کیوں جہنم ہے۔ بات تو وہی کہ جو ہم نے پہلے کر دی ہے، اس لیے ترجمہ اب اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا، بھی انکار کر دیا تھا نا، جھٹلا دیا تھا اللہ کے رسولوں کو، اور اللہ کے رسولوں کی جو آپ وہ آ کے ان کو سمجھاتے تھے بتاتے تھے اللہ کے احکامات کو، ان کا انکار کر دیا تھا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ نہ صرف انہوں نے انکار کر دیا تھا، صرف نہ مانو نہیں مانتے، تو آگے سے وہ فضولیات جناب بحثیں کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے، چھیڑتے تھے جناب، کبھی پیغمبر کو کہتے تھے دیوانہ ہو گیا، کبھی کہتے تھے یہ ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا جی، کبھی کہتے اس کو سمجھ نہیں آ رہی جناب، اور کبھی جناب وہ پھر اچھا جی پھر دوبارہ آئیں گے جی، اچھا پھر عذاب کب آئے گا جی، اچھا پھر دوبارہ اٹھیں گے جی جب مار جائیں گے، وہ چھیڑنے والے انداز میں طنزیہ اندازوں میں باتیں کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے بندوں کو یہ جو ہے پھر ایسے ہی کرنا نا، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں، اللہ کی آیتوں اور میرے رسولوں، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کلام سے پڑھ رہا ہوں میں، ترجمہ ہے۔ تو اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کا آپ مذاق اڑائیں گے تو پھر اور کون سا بدلہ لینا، یہ جہنم ہی ملنی ہے جی۔ بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ اب جو دوسرے لوگ تھے یہ تو انکار والے تھے نا، تو اقرار والے بھی تو تھے نا، جنہوں نے کہا جی بالکل ہمیں تو بات سمجھ آ گئی، ہمیں تو اسی کا ویٹ کر رہے تھے ہمیں کو سمجھائے۔ تو اب ان کی بات ہے، ترجمہ البتہ جو ایمان لائے، ایمان والے آگے جی، اب
وہ ساتھ یاد رکھیں ایمان والے، جب بھی کہتا ہوتا ہوں ایک اور میں لفظ کہتا ہوتا ہوں، بھول نہیں جانا اس کو. میں دوبارہ ترجمہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ساتھ یہ ضروری ہے، خالی ایمان لا کے تو چھٹی نہیں ہو جائے گی آپ کی، یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، یہ دونوں کرنی ہے کام، یہ اس کو ذہن میں رکھنا آپ لوگوں نے. اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے. تو اب ان کا بھی مہمانی تو ان کی بھی کی گئی تھی نا، دوسرے سورہ میزبان بھی تو آئے تھے نا، تو ان کے بھی آگے مہمانی کیا تھی؟ جہنم تھی نا سیدھی. تو اب یہ بھی مہمان بن کے آئے ہیں، تو ان کی مہمانی کیا کی ہے جی؟ یہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خالی جنت بھی تو ہوتا تھا نا، جنت کا لفظ بھی آیا، لیکن ساتھ اب بتا بھی دیا کہ کون سی جنت ہے، جنات الفردوس ہے جی. تو اللہ کا البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، یہ دونوں باتیں کریں. سادہ سی بات ہے جی، سب کو بتا رہا ہوں میں. تو کیا ہوگا جی؟ تعالیٰ نے کہا جی ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے. تو انہوں کو جنت الفردوس کے جو باغ ہیں نا جی، وہاں پہ ان کی مہمانی کی جائے گی، آؤ بھگت کی جائے گی. سارے ادھر یہ بھول جائیں گے آپ جو ادھر کرتے ہیں نا، کھاتے پیتے جو پیپسیاں شپسیاں جو ہے نا، ادھر نہیں ہیں اور طرح کے وہاں پہ چیزیں. تو جنتی کھانے پینے ہوں گے، اور جنتی جناب جو بھی وہاں کے ڈرنکس ہوں گے جناب، وہ سافٹ ڈرنک ہاں جی، تو یہ وہ جو بھی آپ کو پسند ہے جی، سوڈے والے یا جو مرضی، تو ان کے لیے فردوس کی باغوں کی مہمانی ہوگی، تو وہاں کی مہمانی ہوگی جی. اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور فوrever وہاں پہ رہیں گے. اب اس کے اندر جو اگلی بات ہے نا جناب، یہ میرے ذہن میں آتی ہوتی تھی، اس کا جواب، اور آپ کو بھی کبھی آتی ہو بھی، آپ جنت میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. پہلے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں پھر بتاتا ہوں. آپ 5 سال رہے جی، اٹھے جناب، صبح اٹھے جناب، چائے پی، یہ کیا، مزے کیے، گھومے پھرے، واپس آئے، دل انار کھانا، انار کھا لیا، دل آیا جی کھکڑی کھانی ہے، تو وہ جنت کی کھکڑیاں، جنت کے انار کھائے. وہ نہریں چل رہی ہیں، وہاں نہروں کے کنارے بیٹھ گئے، پانی دیکھا جناب، خوبصورت صاف ستھرا پانی پیا، وہاں پہ جناب پاکیزہ، ہر چیز پاکیزہ ہونی، مزے لیے جناب. پھر سو گئے جناب، رات شام ہوگی جی، اللہ کی عبادت کی. صبح اٹھے جناب، پھر آپ نے اٹھے، سارا کچھ آگے موجود ہے، ہر چیز ریڈی ہے جو کرنا ہے، پھر کیا. دوسرے تیسرے دن ہفتہ ہو گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 200 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، یہ کرتے. تو میں یہ بندہ بور شور نہیں ہو جائے گا، کوئی تنگ شنگ نہیں آ جائے گا کہ بھائی یہ اٹھتے ہیں بس ایک ہی کام کرتے ہیں جی، 1000 سال گزر گئے ہیں. تو بات ہے جنت کی ہے، جنت الفردوس کی بات ہے، لیکن جب انسان کا ذہن آتی ہیں باتیں، تو باتیں آنا کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن جواب بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے کہ یہ باتیں ان کے ذہن میں آنی ہیں. یہ میری مخلوق ہے، تو یہ سوچیں گے جی یہ جو بڑی بورنگ قسم کی لائف ہو جانی ہے، حالانکہ جنت کی لائف ہے. تو بورنگ کے سیم ہی اٹھے بس ہر روز بھائی مزے کیے، ہر روز ہی مزے کیے اور بس. تو اس کا جواب یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے 2 میں پڑھ دیتا ہوں وہی جو پڑھی ابھی. ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، فار ایور وہاں پہ رہیں گے جی. اور اینڈ تو ہے نہیں وہاں پہ. تو میں نے 1000 سال تک لے گیا تھا کوئی بندہ، 1000 سال تک تو آپ بور ہو جائیں گے نا. تو اب بور ہونے والا جواب آگے اللہ تعالیٰ نے دے دیا جی. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے، اور وہ وہاں سے کبھی بھی اٹھنا نہ چاہیں گے. وہاں مطلب کبھی بھی اس سے تنگ نہیں آئیں گے، وہاں مطلب کبھی بھی تنگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے میں نے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ کہنا جی وہاں بور ہو جائیں گے، تو کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم وہاں پہ بور ہو جاؤ. اور ظاہری بات ہے جب وہاں سے اٹھنا نہ چاہیں گے، تو اٹھنا نہ چاہیں گے تبھی نہ وہ بور ہی نہیں ہو رہے جی، ان کا جی نہیں بھر رہا جی، ان کا دل ہی نہیں بھر رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر ویسے ہی ہونا جی کہ وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے کبھی. اب یہ بھی فوrever ہے، جس طرح جنت بھی آپ کی ہمیشہ کے لیے ہے، تو آپ ہمیشہ کے لیے وہاں سے اٹھنا بھی نہیں چاہیں گے. مطلب کسی ٹائم بھی آپ نہیں، مطلب آپ ہمارے 2 لاکھ سال گزر گئے، فوrever ہے نا، ختم تو نہیں ہونی. 1 کروڑ سال گزر گئے، تو اب 1 کروڑ کے بعد بھی آپ نے تنگ نہیں آنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا تنگ آنا، تو پھر کیسے ہونا بھی، نہیں بور ہونا آپ نے. اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ اتنے مطمئن رہیں گے. اور خدا کی جو جنت ہو جانی ہے والی جو جنت ہے نا جی، وہ اکتا جانے والی چیز ہی نہیں ہے، بور ہونے والی چیز نہیں ہے. ان کی دلچسپی کے لیے انسان کی
ہر روز وہاں ایک نئی دنیا آباد ہو جائے گی جی. اللہ تعالیٰ کہ وہاں ایک نئی دنیا کریٹ کر دیں گے. اور اللہ آپ کو پتہ نا کون فیکون ہے کہ آپ اٹھیں گے دیکھو نئی صورت حال ہوگی تو آپ بور کس طرح ہوں گے جی. اور جس میں ان کے مدارج ان کی جو بھی وہ لیولز ہیں ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے, وہ بلند سے بلند ہی ہوتے رہیں گے جی. اور جو اس کی نعمتیں ہیں جناب وہ روزانہ نئی صورتوں میں سامنے آتی رہیں گی جناب, بدلتی رہیں گی جی ہمیشہ. تو بورنگ کا چکر ہی نہیں ہے. آپ تو بلکہ چکر میں ہوں گے صبح جلدی جلدی دیکھوں صبح کون سی نئی چیز اب آنی ہے, صبح کیسی دنیا ہونی جب میں اٹھوں گا. تو یہ معاملات ہونے ہیں جناب. ٹھیک ہے جی. تو یہ سوال جو اٹھتا ہے نا جی, یہ ماڈرن ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے. اب پرانے لوگ آپ کہیں جی نہیں اٹھتا مان لیتے ہیں, نئے ذہن میں یہ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات ہوگی یہاں پہ کلیئر. آگے چلتے ہیں. اب یہی وہ جو یہ نشانیاں مانگنے والی بات ہے نا جی, یہ جو منکرین کی نا, یہ ان کا پتہ نہیں کیا ان کو مصیبت ہے. یہ اس سے نہیں باوجود ہمیں دکھائیں جی, کوئی دکھائیں نشانیاں. اب وہ نشانی مانگنے والی بات ذہن میں رکھیں تو آگے اب یہ ترجمہ پھر آپ کو اچھا سمجھنے میں آئے گا کہ یہ نشانیاں مانگتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں انہیں بتاؤ, مطلب نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر انہیں بتاؤ کیا جی کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے, سیاہی بن جائے, لکھنے والا انک بن جائے, تو سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں, اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند اور سمندر بھی ملا دیں. تو اللہ نے کہا جی کہ ایک سمندر ہو, سمندر سارا وہ انک بن جائے, روشنائی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لکھنے کے لیے بیٹھ جائے. تو اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے جو عجائبات اور جو قدرت اور حکمت کی چیزیں ہیں, جو مشاہدے آفاق اور اللہ آسمانوں میں اور زمین پہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پوری سمندر جو ہے نا جی وہ روشنائی انک بنی ہے, تو لکھنے شروع ہوں گے تو وہ سمندر ہی خشک ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا جی اس ٹائم میں آپ کو ایک اور سمندر بھی دے دوں, اس کی بھی وہ سارا انک بن جائے, اس کو بھی یوز کر, تب بھی نہیں ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بات ختم ہوگی جی. وہ اتنی زیادہ ہیں. تو اب آپ جو آج تک سائنس جتنا کچھ یہ آسمانوں کو جان چکی ہے جی, سپیس جس کو کہتے ہیں, جو سائنس جان چکی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جی وہ ہی نہیں ختم ہو سکتا کبھی آپ کے لیے. تو ابھی تو اس نے بہت کچھ جانا ہی نہیں ہے, اس کا کیا ہوگا جی. ٹھیک ہے نا. میں صرف یاد رکھیں جتنا جان چکی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. سائنس کو پتہ ہے کہ وہاں بھی ہے, لیکن وہاں تک آپ پہنچ تو نہیں سکتے نا. کچھ ہے کوئی چیز یہ وہ 100% تو چیزیں جا کے چیک نہیں کر سکتے نا کہ وہاں پہ کیا صورت حال ہونی ہے. تو آپ سوچ لیں کہ اگر اس سے آگے نہ ختم ہونے والی کائنات ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, اور کیا پتہ ہو سکتا ہے اللہ نے اور بھی کائناتیں بنائی ہوں, ہمیں تو نہیں پتہ نا جن چیزوں کو, وہ تو غیب کے علم ہے. تو اللہ نے کہا جی کہ وہ ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی, چاہے اتنا مطلب پانی یوز کر لیں, مطلب سیاہی بنا کے ایک سمندر کا, اور وہ ختم ہو جائے پھر دوسرا سمندر بھی لیں تب بھی نہیں ہوگا جی. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی جی. اب چلتے ہیں جی, اس سے پہلے کہ سمندر تک کی بات ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کہا جی کہ اب یہ کیونکہ نشانیاں تو مانگتے ہیں نا, تو بہرحال ان سے کہو, کیا کہو جی ترجمہ, کہ تم نشانیاں مانگ رہے ہو نا, ٹھیک ہے, ترجمہ کیا ابھی ان سے کہو میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں. نبی پاک اپنا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کو اللہ کہا ان سے ان کو بتا تو کہ میں آپ تمہاری طرح کا انسان ہوں, تمہارے اندر بھی ساتھ ہی رہتا تھا تمہارے میں. ٹھیک ہے جی. یہ بات تو کنفرم ہے, میں تمہارے ساتھ رہتا تھا, تم مجھے جانتے ہو کہ جی میرا باپ کون تھا, میری ماں کون تھی, تمہارے ساتھ رہتا رہا ہوں. تم مجھے صادق اور امین کہتے تھے جی, تمہارا میری ڈیلنگ تھی, کاروبار بزنس کاروبار کے معاملات بھی میں کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا تو مجھے جانتے ہو, میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں جی. پہلی بات تو یہاں پہ. اب دوسری بات کیا, ہاں یہ بات ٹھیک ہے ترجمہ, میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے. ہاں اب یہ دوسری بات بتا دی کہ یہ بات چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو منتخب کیا ہے نبوت کے لیے, رسالت کے لیے, اور میرے اوپر نبوت مطلب میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, مجھے رسول بنایا ہے. تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. اور وہ وحی کیا آتی ہے جی, وہی نے آ کے کیا بتایا جی نبی پاک کو جی کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. کہ وہی میں بھی مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ میرا معبود ایک ہی معبود ہے جی. اللہ نبی پاک کا بھی معبود اللہ تعالیٰ ہے نا, اور تو کوئی نہیں جی. اللہ تعالیٰ انہیں کی نبی پاک انہیں کی عبادت کرتے ہیں نا.
تو وہ سارا ان کا جو میسیج ہے اور کیا ہے جی اس کے علاوہ توحید کے علاوہ جی نبی پاک کا جو بنیادی میسیج ہے کہ بھئی یہ میسیج ہے میرا، اور پھر اس کو جو مانے گا کیا ہوگا اور جو نہیں مانے گا کیا ہوگا، بس یہ ٹوٹل میسیج یہ ہے. باقی چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں. ان کا مجھ پر وہی آتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مطلب منتخب کیا ہے پیغمبری کے لیے اور رسالت کے لیے، اور مجھے وہی میں یہی بتایا گیا ہے جی کہ معبود صرف ایک ہی، اور مجھے نبی کو تو پہلے بھی پتہ تھا، وہ پہلے بھی ایک اللہ کو ہی عبادت کرنے والے تھے. سو اب آگے وہ کہہ رہے ہیں، مطلب اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے وہ لوگوں کو، سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو. تو کوئی بھی ایسا انہوں نے کہا جی شخص جو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جو اس کو اپنے پروردگار کی ملنے کی امید ہے نا، وہ اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہے. وہ دوسرے تو ملنے نہیں چاہتے نا، وہ تو انکاری ہو گئے، وہ تو کہتے ہیں ہوگا ہی کچھ نہیں، تو ان کی تو بات ختم ہوگی. تو اب انہوں نے کہا جی جو ملنا چاہتے ہیں نا تو ان کے لیے کیا کام، وہ کیا کریں. سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے کیا کرنا چاہیے جی، ترجمہ اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. سیدھی بات جی، عمل صالح کرے جی، عمل صالح. اور وہی پہلی بات، وہ بالکل وہی ہے، وہ پہلے اب نیک عمل جو تھے پہلے لکھ دیے، اور اگلی بات وہ پہلے جو لکھی جاتی، کیا مطلب کہ اللہ کو معبود مانے، اللہ کو مانے، توحید اللہ کی توحید کو مانے، وہی ہے نا جی. ایمان لائے، ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اللہ کو معبود ماننا، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. تو اب یہاں پہ وہی چیز لکھنے میں آگے پیچھے کر دی گئی کہ اب لکھا جی کہ نیک عمل کرے جس کو ملنے کی امید ہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب جب کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جب پروردگار کی عبادت کر لینی ہے تو اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں. تو سب تو پہلے مطلب آسان کر دیتا ہوں کہ ساروں کو نکالنے کے لیے آسان طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے جو میں نے نکالا، کہ آپ پروردگار کی جب آپ عبادت کرتے ہیں نا جی، کہ معبود یہ ہے، تو اللہ کے کسی بھی پیغمبر رسول کو بھی آپ معبود نہیں مانتے اور نہ اس کی عبادت کرتے ہیں. جن کی عبادت وہ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو معبود وہ ماننے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی کو معبود مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور ہمارے جو رسول اور ہمارے جو پیغمبر ہمارے پہ آتے ہیں انسانوں کے اوپر، ہمارے مسئلے میں، اور ہمارے مطلب ہمارے لیے تو نبی پاک آئے تھے، وہ سب بھی ہمیں آ کے یہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ میں بھی پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوں، تم بھی یہی کام کرو. ٹھیک ہے نا جی، کسی کو ساتھ شریک نہیں کرو. تو وہ ساتھ اپنا بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے کو بھی ساتھ تم شریک نہیں کر سکتے. تو جب اللہ کا رسول اس معاملے میں آپ شامل نہیں کر سکتے کہ اس کو معبود مانیں یا اس کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ ساتھ، تو باقی کوئی بھی جو اللہ کی مخلوق ہے، چیز ہے، بنائی ہوئی چیز ہے، وہ اس کا تو آپ کو سوچنے کا بھی نہ ادھر اس کا ذہن ہی نہیں جانا چاہیے. تو کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ تو ہی، کہ اللہ کے بعد تو ہمارے تو مطابق تو نبی پاک ہی ہیں. تو جب نبی پاک جو ہیں وہ پروردگار نہیں ہیں اور ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو اور مطلب آسان کام ہو گیا نا، باقی آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاں جی. کوئی بندہ نعوذ باللہ کو کہے جی کہ ہاں بھی ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے نبی پاک کی، تو پھر آپ اس سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، یا پھر اگلے کوئی اور آ جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے. تو جب نبی پاک نہیں آ سکتے کہ ان کی عبادت کی جائے، تو بس کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں جی. باقیوں کو پھر مطلب ان کا ڈسکس ہی نہ کیا کریں. سب سے آسان طریقہ یہ والا ٹیسٹ رکھ لیں کہ ابھی آپ نبی پاک کو اللہ پروردگار مانتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں. ابھی اگر اس کا جواب آپ نہ میں دیتے ہیں تو بس آگے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلی بات صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں ہاں جی، تو پھر اگلی کا بات کریں، کیونکہ ہمارے لیے تو یہی ہیں جی، کسی اور کے لیے کوئی اور ہے ان کی مرضی، ہمارے لیے تو نبی پاک نمونہ ہے جی. تو انہوں نے تو ہمیں خود بتایا اور وہ خود بھی یہی کرتے تھے اور وہ تو لوگوں کو روکتے تھے. ٹھیک ہے جی. ہاں، ان کو آئی اسی لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہی یہی تھا، یہی بتانے کے لیے کہ چلو اللہ ہی معبود ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جناب قسط ختم ہوگی، یہاں پہ سورہ کاف بھی ختم ہوگی جی. تو آگے سورہ مریم شروع کریں گے جی. تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.